أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط رمضان المبارک کی آج 20 تاریخ ہے، 20ویں دن کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابوابا نیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی پالنے والے آج کے دن ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے، ہم پر جہنم کے دروازوں کو بند فرما۔ پالنے والے آج کے دن ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما۔ اے صاحبان ایمان کے دلوں کو سکون عطا کرنے والے۔ 3 دعائیں ہم نے اللہ سے آج کی ہیں۔ پہلی ہے کہ جنت میں جانے کی تمنا، تاکہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ پھر ہے جہنم سے نجات، کہ جہنم کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو جائیں۔ تیسری دعا ہے قرآن کریم کی تلاوت کی دعا۔ پہلی دعا اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان۔ افتح کے معنی ہوتا ہے کھولنے کے، فتح یفتح کہتے ہیں کھولنے کو۔ افتح ایک اللہ سے گزارش ہے کہ اے اللہ تو کھول دے ابواب۔ ابواب باب کی جمع ہے، عربی میں ڈور کو باب کہتے ہیں۔ یہ ایک دروازہ رہے گا تو اس کو بولا جائے گا باب، صحیح ہے، اس کا پلیورل ہے ابواب۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ نہیں ہے بلکہ کئی دروازے ہیں۔ اور الجنان، جنان کہتے ہیں، جنان جیم پہ زیر کے ساتھ، جنان کہیں گے باغ کو یا جنت کو، یعنی اے اللہ جنت کے دروازے کو ہمارے لیے کھول دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو حدیث معراج ہے، حدیث معراج جب رسول معراج پر گئے تھے تو اس کی گفتگو میں جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کو حدیث معراج کہا جاتا ہے۔ اس میں آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، ہر دروازے پر۔ لیکن ہر دروازے کی کیٹیگری الگ الگ ہے، کون کس دروازے سے داخل ہوگا، صحیح ہے۔ اور اللہ کا لطف یہ دیکھیں کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے 7 رکھے ہیں۔ جنت کے زیادہ ہیں، جہنم کے کم ہیں۔ اور ایک دروازہ پہلے حدیث میں بیان کر چکا ہوں، ایک دروازہ قم میں کھلتا ہے، قم کی طرف کھلتا ہے، باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جنت خداوند عالم ایمان والوں کو، عمل صالح بجا لانے والوں کو عطا کرے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدیہ کرے گا، تجری من تحتہم الانہار، صحیح ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنات النعیم، نعمتوں والی جنت،
صحیح ہے. تو ایمان اور ان کے عمل صالح کی بنیاد پر اللہ ایسی جنت، نعمتوں والی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اس کے علاوہ معصومین کی حدیث سے بھی یہ وارد ہے، اور ہم نے پہلے بھی واقعات کے ذریعے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ صرف کیا دعا کرنے سے جنت مل جائے گی. آج ہم نے دعا کر لی اللہم افتح لی ابواب جنانک، اور ہماری دعا ہم نے کی اور ہمارے لیے اللہ نے ایک پارٹ کھول دیا، جاؤ. صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے شرط ہے. جب تک ہم اس شرط پر عمل نہیں کریں گے. مثلا حدیث سلسلۃ الذہب بہت مشہور حدیث ہے، 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لفظ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اللہ کا یہ قول ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد امام اتنا کہہ کے چل دیے، اور چلتے چلتے آپ نے آواز لگائی، منہ باہر نکالا، اور اس کے بعد کہا وَبِشُرُوطِهَا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک ہوں. یعنی پتہ چلا کہ ولایت اہل بیت بھی صحیح ہے، جنت میں جانے کے لیے ایک شرط موجود ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا کہنا کافی نہیں ہے. تو حصول جنت کے اسباب میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ توحید پروردگار. اگر اللہ کی وحدانیت نہیں ہے تو پھر جنت نصیب ہونے والی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ہے ایمان اور عمل صالح. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کہ جو نیکیوں کو انجام دیتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں کہ وہ کیا ہو؟ صاحب ایمان ہو. اس سے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی شرط یہ بتا رہی ہے کہ عمل صالح کرنے والے اور بھی موجود ہیں، لیکن ان کا عمل اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہے. جیسا ہم نے پہلے کہا کہ ان کی جزا اللہ کہاں دے دیتا ہے؟ اسی دنیا میں عطا کر دیتا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الجنت جزاء کل مؤمن محسن، کہ جنت ہر نیک عمل انجام دینے والے مومن کی جزا ہے. اچھے اخلاق اوصاف والوں کو بھی جنت نصیب ہوگی. ثلاث من اطاع اللہ بواحدۃ منہن، 3 چیزیں ہیں، 3 میں سے جو ایک بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچ جائے گا، اوجبہ اللہ لہ الجنہ، تو اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا. 3 میں سے کوئی ایک. کیا ہے؟ الانفاق من الاقتار، تنگ دستی میں بھی، غربت میں بھی خرچ کر دینا اللہ کی راہ میں. اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت پائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا. والبشر بجمیع العالم، اور پوری کائنات سے بشاشت اور خوشی ملے. صحیح ہے؟ یہ ایک بڑی بات ہے کہ انسان چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے ساتھ خوشی اور مسرت کے ساتھ پیش آئے. والانصاف من نفسہ، اور اپنے نفس سے انصاف سے کام لے. عدل و انصاف سے اگر کام لے رہا ہے تو اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا. مہمان نوازی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الضیف دلیل الجنہ، کہ مہمان جنت کا راہرو ہوتا ہے، یعنی راستہ بتانے والا ہوتا ہے.
سوچئے جو مہمان ہوتا ہے وہ جنت کا ہمیں راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ دوسری دعا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دوسری دعا ہے ہماری کہ پالنے والے جہنم کے دروازوں کو ہم پر بند کر دے۔ یاد رکھیے جنت اور جہنم جن اسباب سے، جن وجہوں سے ہمیں جنت ملنے والی ہے، ان کو اگر انجام نہیں دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم جنت کے دروازے بند ہوں گے تو دوسرا دروازہ کون سا کھلا ہے؟ جہنم کا تیسرا کوئی ٹھکانہ ابھی تک قرآن مجید میں ملا نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ کوئی تیسری جگہ موجود ہو، تو جنت کے دروازے جس چیز سے کھل رہے ہیں اگر اس کو انجام نہیں دے گا تو اس کے لیے پھر جہنم کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ یا جن وجہوں سے، جن باتوں سے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اگر انسان اس کو انجام دیتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلنے والے نہیں ہیں، اور اگر ان کو انجام نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جنت کے دروازے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں۔ ہمیں اگر جنت چاہیے تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو جنت میں جانے کا سبب بنے۔ اب جیسے میں نے ایک حدیث آپ کو پیش کی کہ حدیث یہ پیش کی کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر لے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا کہ غربت میں بھی انفاق کر دے، چہرے پہ بشاشت رکھے، عدل و انصاف سے کام لے۔ اب آپ سوچیں چلو 3 میں سے ایک ہے، ایک کر لیتا ہوں، کوئی ایک پہ عمل کر لیتا ہوں، لیکن یہ صرف کرنا صحیح نہیں ہے، ہم نے کس نیت سے کیا؟ ریاکاری پائی گئی تو یہ ہے کہ عمل کا قبول ہونا شرط ہے۔ اسی لیے صحیح مومن وہ ہے کہ عمل کر کے خوش نہ ہو بلکہ خوفزدہ رہے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل ہمارا قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا۔ اور دیکھیے جہنم کے دروازوں کے لیے اچھا، خود پہ جہنم کے دروازے کو اگر بند کرنا ہے تو ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کہ جہنم خود، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے کہ انا حرام علی المتہجدین، میں حرام ہوں نماز شب پڑھنے والوں پر۔ یہ جہنم کے دروازے پر لکھا ہے۔ انا حرام علی الصائمین، میں روزہ رکھنے والوں پر حرام ہوں۔ انا حرام علی المتصدقین، میں صدقہ دینے والوں پر حرام ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم کی ڈھال ہے۔ ڈھال کیسے؟ ڈھال جنگ میں تلوار کے وار کو روکنے کے کام آتی ہے، اسی طرح سے روزہ کیا ہے؟ جہنم کی ڈھال ہے۔ ایک سبب ہے محبت و ولایت علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہمیں جہنم سے بچانے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا کیف بک یا علی اذا وقفت علی شفیر جہنم، کہ اے علی تمہیں کیسا لگے گا کہ جب تم جہنم کے اوپر موجود ہوگے۔ صحیح ہے۔ وقد مد الصراط، اور پورے صراط کو جہنم کے اوپر سے بنایا گیا ہے۔ جو پورے صراط ہے جنت میں جانے کے لیے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ کہا ہے کیف بکا، آپ کیسا محسوس کریں گے کہ جب آپ پورے صراط پر ہوں، کہ جب وہ کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔
وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا جائے گا، مومنوں سے نہیں، مسلموں سے نہیں، کس سے کہا جائے گا؟ لوگوں سے۔ قل اعوذ برب الناس، اے لوگوں۔ ایک ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اللہ کے خطاب کو سمجھیں۔ جب الناس کہا جا رہا ہے تو الناس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ پوری بنی آدم اس میں شامل ہے، چاہے جس مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ناستک ہی کیوں نہ ہوں، اس میں سب ہیں۔ جب الناس کہا گیا، جب کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، تو وہ صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ تو کہا جائے گا، لوگوں سے کہا جائے گا جوزو، یعنی گزرو، اس پل صراط سے گزرو۔ وقلت لجہنم، اور آپ جہنم سے کہیں گے ھذا لی وھذا لکی، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ صحیح ہے، یعنی مولا کائنات، پل صراط لگا ہوگا، پل صراط بنا ہوگا، مولا کائنات اس پر موجود ہوں گے۔ تو رسول پوچھ رہے ہیں علی آپ کیسا محسوس کریں گے کہ خدا آپ کو جب یہ منزلت دے رہا ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ اس پل سے گزرو، اور آپ جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ فقال علی یا رسول اللہ، تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ، ومن اولئک، وہ لوگ کون ہوں گے کہ جو میرے ہوں گے؟ قال اولئک شیعتک معک حیث کنت، کہا وہ سب آپ کے شیعہ ہوں گے اور وہ وہی ہوں گے جہاں آپ ہوں گے، یعنی جہاں مولا کائنات۔ لیکن وہی ہے کہ شیعہ ہونے کے لیے ہمارا کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا مولا کائنات چاہتے ہیں، ورنہ مولا کائنات کی حکومت میں کتنے لوگ کوفہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ ایسے نہیں تھے، ان کا کردار ایسا نہیں تھا کہ وہ علی علیہ السلام کا سامنا کر سکیں۔ تو ظاہر ہے ہمارا امام جب آئے گا اگر ہمارا بھی کردار نہ ہو ایسا، صحیح ہے، تو امام کی بھی حکومت کہاں ہوگی؟ کوفے میں۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ناصروں میں شمار فرما، پتہ چلا صبح اٹھیں اور امام کا سامنا کرنے کی ہمت بھی ہمارے اندر موجود نہ ہو، ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں، ہماری فکر ایسی نہ ہو، ہمارا کردار ایسا نہ ہو، تو ظاہر ہے ہم سامنا کرنے کی ہمت جلدی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ امام کا کرم ہو جائے اور امام کہے یاسین یہاں آ جاؤ، فلانے یہاں آ جاؤ، تم یہاں آ جاؤ، وہ ایک الگ شے ہے۔ لیکن خود انسان جب تک اپنے اندر وہ کیفیت معین نہ کرے، پیدا نہ کر لے گا، چونکہ علی علیہ السلام کی حکومت ہمارے لیے ایک مثال ہے، کیونکہ اچھے خاصے لوگ عدل الہی، عدل علی علیہ السلام کی وجہ سے کوفہ چھوڑ کے، چاہنے والے کوفہ چھوڑ کے چلے گئے، چوسیے دوسرے جائیں تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے چلے گئے۔ ظاہر ہے اگر کوئی سود خور ہے تو سود خور علی کی خلافت میں کیسے رہ سکتا ہے کہ آئے اور مولا کائنات کے پیچھے مسجد کوفہ میں جماعت پڑھ رہا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ کوئی شرابی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ علی کے پیچھے آئے اور جماعت میں شریک ہو جائے، یا علی سے عید کے روز ہی سے ہی مصافحہ کر لے؟ صحیح ہے، اس کی ہمت نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دلوں کے حالات سے واقف ہیں، بتایا جائے نہ بتایا جائے یہ ہمارے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، جہنم میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب جھوٹ ہے، کہ اذا کذب العبد فجرا، کہ جب عبد بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فاجر ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، جب وہ فاجر ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ النَّارِ، اور جب کافر ہو جاتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں جھوٹ سے مراد ہر جھوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹ ہے کہ جو شریعت اسلامی میں جو ضروری چیزیں قرار دی گئی ہیں، مثلا نماز ایک ضروری شے ہے، روزہ ایک ضروری شے ہے، حج و زکوٰۃ یہ ضروری شے ہیں، اصول و فروع ضروری شے ہے۔ اگر انسان ان کو جھٹلا رہا ہے تو ظاہر ہے یہ جہنم میں انسان کے جانے کا سبب بنیں گے۔ باقی اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولنا جائز ہے،
نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہے لیکن وہ جہنم میں جانے کا سبب نہیں۔ عالم بے عمل، عالم ہو اور بے عمل ہو، اپنے عمل پر یا اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو۔ العلماء رجلان، عالم دو قسم کے ہیں، رجل عالم آخذ بعلمہ، ایک ایسا عالم کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو اس نے سیکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے، فہذا ناجن، تو یہ عالم نجات پانے والوں میں سے ہے۔ وعالم تارک لعلمہ، اور ایک عالم وہ ہے کہ جو اپنے علم کو ترک کر چکا ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتا، فہذا ہالکن، تو یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ ان اہل النار لیتعذون من نتن ریح العالم التارک لعلمہ، اہل جہنم ایسے عالم کی بدبو سے پناہ مانگیں گے کہ جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا۔ سوچئے کہ جو سیکھے انسان اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اے پالنے والے ہمیں آج کے روز تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما، اے مومنین کے دلوں کو سکون عطا کرنے والے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ القرآن عہد اللہ، قرآن ایک عہد ہے، اللہ کا عہد ہے، الی خلقہ، اپنے بندوں کی طرف، فمن ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عہدہ، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عہد کو دیکھے، وَأَن يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 50 آیہ، اور روزانہ 50 آیتیں پڑھے، روزانہ یعنی رمضان میں نہیں، سال کے 365 دن۔ کہا عہد پروردگار ہے قرآن مجید، چاہیے کہ مسلمان کو قرآن مجید کو دیکھے اور روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ صحیح ہے، کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں بھی تلاوت قرآن کا شرف حاصل نہیں کر پاتے، چھجائے کہ پورا سال، جو کہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ انجام دے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو، فإن البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن، کہ اگر کسی گھر میں قرآن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے، اضاء لأہل السماء، تو وہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکنے لگتا ہے، کما تضیء نجوم السماء لأہل الدنیا، کہ جس طرح سے آسمان کے تارے دنیا والوں کے لیے چمکتے ہیں، کہا اسی طرح سے جس میں کثرت سے تلاوت قرآن جس گھر میں ہوتی ہے، وہ گھر بھی اہل آسمان کے لیے تاروں کی مانند چمکتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر منور ہوں تو کم سے کم روزانہ انسان 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اس کے لیے بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز کے بعد، خالی بس نماز کے بعد کچھ منٹ بیٹھیں گے، 10 منٹ نہیں جائے گا، آپ کے 50 آیتیں پوری ہو جائیں گی، اور روز جب بیٹھنے لگیں گے تو اسپیڈ بڑھ جائے گی، تو رفتہ رفتہ یہ وقت بھی آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا، چونکہ ہر آیت اتنی لمبی لمبی ہے نہیں، ہر آیت ایک ایک صفحے کی ہے نہیں۔ صحیح ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت 282 نمبر کی ایک صفحے کی ہے، باقی آیتیں کیا ہیں، تھوڑی 3 لائن کی ہوگی، 4 لائن کی ہوگی، کچھ آیتیں سورہ رحمان کی لے لیجئے، صحیح وہ کتنی ہے، سورہ واقعہ روز پڑھیں گے تو 96 آیت ہے اس میں، سورہ یاسین پڑھیں گے تو 83 آیت ہے اس میں، صحیح، تو ایسے سورہ رحمان پڑھیں گے تو اس میں غالباً کتنی، سورہ رحمان میں نہیں، میرے دھیان نہیں ہے، بہرحال کتنی ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں، یعنی
78 سورہ رحمان میں 78، سورہ یاسین میں 83 اور سورہ واقعہ میں 96۔ سورہ واقعہ پڑھنے میں کتنا منٹ جاتا ہے؟ بہت کم وقت لگتا ہے، 7 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ رزق کی بھی فضیلت ہے، صبح کے بعد سورہ یاسین کی اگر انسان تلاوت کر لے با فضیلت ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کر لے اس کے بارے میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ اگر آپ ایک سورہ پارٹیکولر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے، آپ چاہتے ہیں پورے قرآن کو پڑھیں تو شروع سے پڑھتے چلے جائیے۔ اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو وہ بھی چلے گا، کوئی حرج نہیں۔ چاروں قل کی بار بار تلاوت کرتا رہے، انا اعطینا بار بار پڑھتا رہے۔ اگر جس کو نہیں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو نہیں آتا ہے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ سیکھے، کوشش کرے کہ اب سے کوشش کرے، الف بے سے شروع کرے گا۔ اچھا، گجراتی میں پڑھنے سے صحیح پروننسیشن نہیں آ سکتا، صحیح ہے، آپ چاہے اس میں جتنے نقطے لگا لیں گجراتی میں، وہ پروننسیشن پیدا نہیں ہو سکتا۔ لکھنے میں غلطی نہیں ہے، آپ نقطے لگا کے صحیح کر سکتے ہیں، چندر بندی لگا کے صحیح کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ عربی اس طرح سے لکھی جائے گی گجراتی میں، لیکن بولنے کی مادہ ہمارے اندر نہیں آئے گا جب تک کہ ہم عربی نہ پڑھ لیں۔ تو ایسا ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، جیسے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، 50-55 سال کی ایج تھی، صحیح ہے، ان کو میں نے بس جا کے بیٹھ کے ان کے جیسے ڈسپنسری پہ جا کے بیٹھتا تھا، بیٹھ کے انہوں نے شروع کیا، نورانی قاعدہ شروع کیا، وہ پڑھا، پھر قرآن دھیرے دھیرے پڑھتے انہوں نے قرآن مکمل کیا، ایک کتاب کئی پڑھ ڈالی، تفسیر پڑھ ڈالی۔ تو جب انسان ایک لت لگ جاتی ہے، کوشش کرتا ہے تو پھر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوشش آپ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ آپ کے اندر خود بخود شوق پیدا کر دے گا، ورنہ تو پھر کبھی بھی سیکھنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اب یہ ہے کہ کسی کے آگے زانوئے ادب تو طے کرنا ہے، کسی سے تو آپ کو مدد لینی ہے، کسی سے تو سیکھنا ہوگا۔ آپ سوچے گھر بیٹھے ہو جائے تو وہ ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے ایک شیڈول بنانا ہوگا۔ ہمارے بھائیوں نے انجینئرنگ کرنے کے بعد قرآن پڑھنا سیکھا، پتہ چلا ہماری بھتیجی کو پڑھانے آتے تھے قاری صاحب، صحیح ہے، بھتیجی کے ساتھ ہمارے بھائی بھی پڑھتے تھے، سیکھا انہوں نے۔ تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، انسان جب چاہے سیکھ سکتا ہے، صحیح ہے، بوڑھا ہو جوان ہو کوئی بھی ہو۔ بوڑھے بھی مثال ہیں آپ کی بستی میں، ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے بڑھاپے میں کوشش کی، مقبول صاحب سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے تھوڑا اٹک کے بھٹک کے جیسے بھی ہو پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، صحیح ہے، تھوڑا بھی رک کے پڑھنا ہے، دھیرے دھیرے اس پہ بھی اسپیڈ آ جائے گی۔ تو اگر کرے گا تو انسان کر سکتا ہے، کوشش کرے کہ انسان اسے سیکھے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، 5ویں امام کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے۔ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضان، اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن ہمیں تدبر کی دعوت دے رہا ہے، تفکر کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم قرآن میں سوچیں، فکر کریں۔ تو فکر کب کریں گے؟ اس کے 3 مرحلے ہیں کہ پہلے تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہم اس پر عمل کریں گے، صحیح ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم تک نہیں پہنچتی، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ممبر سے بیان نہیں ہوتے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو محراب سے بیان نہیں ہوتی یا نہیں ہو سکتی، صحیح ہے، ان کی اپنی اپنی نوعیت ہے۔ لیکن جب آپ خود پڑھیں گے، اسی لیے کہا جاتا ہے الکتب بساتین العلماء، کتابیں علماء کی کیا ہیں؟ بساتین یعنی باغ ہیں، کیونکہ کتابوں میں جو ملے گا وہ کہیں اور ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم نے 1 گھنٹے کی تقریر سن لی ہے، ہم نے بہت نیک کام انجام دیا ہے، لیکن وہی 1 گھنٹہ اگر ہم کتابوں میں صرف کریں گے تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ معلومات ملنے والی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔
تو ضروری ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، اگر قرآن کو ہم صحیح سے نہ پڑھیں، اس کی بے احترامی کریں گے، اس کا ادب نہ کریں گے، مثلاً اس کے لیے ہے کہ انسان باوضو رہے، خوشبو لگا کے رہے، اور اس کے لیے اہتمام کرے، سکون کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے، فکر کو اپنی ایک جگہ رہے، قرآن کی آیات جب پڑھ رہا ہے تو ان کے مخارج پر توجہ دے، زیر زبر پر توجہ دے، ہو سکے تو اس کے ترجمے پر بھی توجہ دے، ممکن ہے اگر یہ سب کرے گا تو ظاہر ہے ان کے مطالب کو سمجھے گا۔ اگر قرآن کے ساتھ ہم مذاق کریں، قرآن کو غلط طریقے سے پڑھیں، جیسے آپ نے ایک آدھ فوٹو دیکھے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں لیٹ کے پیر پہ پیر رکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اسے ہم لیٹ کے، عام کتاب نہیں ہے یہ کتاب کہ الٹا لیٹ کے تکیے پہ ہم پڑھ رہے ہوں، چاہے کروٹ پڑھ رہے ہوں، چاہے ٹیڑھے میڑھے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا احترام ضروری ہے، صحیح ہے، عہد پروردگار ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہے لیٹ جائے بستر پہ اور لیٹ کے پڑھتا رہے، بلکہ بہتر کیا ہے، مستحب کیا ہے کہ انسان اس کا اہتمام کرے۔ جب اس طرح کا کرے گا تو ظاہر ہے خدا واللہ کیا ہوگا، والقرآن یلعنہ، قرآن کیا کرے گا؟ کچھ ایسے قاری یہ قرآن ہیں کہ جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، تو ویسا قاری بن کے ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کہ قرآن ہم پر لعنت کر رہا ہو؟ ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔